أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی وقت پر بیٹھ کر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. عصر کی نماز کل جمعہ کا دن ہے. کل جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پیر ہٹائے بغیر جو مسلمان بھائی اسی مقام پر پیر نہیں ہٹایا ویسے پیر ہے اور 80 مرتبہ درود شریف پڑھا تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آپ نیت فرمائیے انشاءاللہ کل جمعہ کا دن ہے کل عصر کی نماز کے بعد اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے عذاب سے قرآن پاک میں کئی مقام پر ڈرایا ہے کہ اللہ کا عذاب ڈر ہونے کی چیز نہیں. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ پیدا کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرا کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. جہاں کہیں رہو کیا مطلب؟ اکیلے میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو، یا اپنے شہر میں ہو، یا کہیں سفر پر ہو، یا کہیں دور چلے گئے ہو، کہیں پر بھی ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. ہمارے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو. اور صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ تعالیٰ کا ڈر اس قدر ان کے اندر موجود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان فرماتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان خوف خدا سے اور دربار مصطفیٰ کا ادب اور اللہ کا خوف اس قدر ان کے دلوں میں راسخ تھا کہ اگر ان کے سر پر پرندہ آ کر بیٹھ جائے تب ان کو خبر نہ ہو. اور پرندہ بھی آ کر بیٹھ جاتا. پرندہ جب آ کر بیٹھتا ہے جب آدمی ساکت ہوتا ہے، ہلتا نہیں. تو اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام جب کوئی واعظ نصیحت فرماتے، کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام اس طرح سے بیٹھ کر اس کو سنا کرتے. میرے پیارے بھائیوں، جب کوئی بیان ہو، جب کوئی حدیث پاک سنائی جا رہی ہو تو چاہیے مسلمانوں کو کہ اس کا ادب کرے، ریسپیکٹ کرے، احترام کرے کہ یہ میرے آپ کے گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن اور حدیث کی شریعت کی بات ہو رہی ہے. تو جس کی بات ہوتی ہے تو اس کا ادب ضروری ہوتا ہے. اب جیسے حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے ہم عقیدت سے درود شریف پڑھتے ہیں اور اذان پہ بھی جب نام آتا ہے انگوٹھے چومتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، انگوٹھوں کو چوم کر ہم جو آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور کے نام کی تعظیم ہے، حضور علیہ السلام کے نام کا ادب ہے، احترام ہے. تو آقا علیہ السلام کا نام کا ادب، احترام اور درود شریف پڑھنا یہ ہمارے لیے جو ہے لازم ہے. تو پیارے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا ذکر ہو، جب اللہ کا ذکر ہو، خالق کائنات کا ذکر ہو، خالق مصطفیٰ کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے رب کا ذکر ہو تو اس وقت ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیسے ہمارے اندر خوف پیدا ہونا چاہیے. کیونکہ پیارے بھائیوں، اللہ کا ڈر پیدا کرنا یہ بہت ہی بڑی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے. کہ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور جہنم کے واقعات بیان فرمائے اور شیطان ملعون ابلیس جو اللہ کی دربار سے رائندہ ہو گیا، رائندہ دربار اللہ نے اس کو کر دیا، اور ہاروت ماروت یہ جو فرشتے تھے اس طرح سے جن جن کی آزمائشیں ہوئی تو ان کا ذکر
حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آقا علیہ السلام رونے لگے، جبریل امین بھی رونے لگے، دونوں رو رہے ہیں۔ جبریل امین وہ فرشتہ اللہ کا جو وحی لے کر انبیاء کے پاس آنے والا فرشتہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حبیب اللہ کے وہ محبوب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ کوئی شے بناتا، کچھ نہ بناتا، تیری محبت میں بنایا۔ تو وہ اللہ کا حبیب جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ محبوب اگر تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا، تو وہ محبوب اپنے رب سے اس قدر خوف رکھتے ہیں کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، آقا رو رہے ہیں۔ تو پھر پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے وحی فرمائی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اور جبریل کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، تو جس کو اللہ کا جتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ایمان مضبوط اس کو عطا فرماتا ہے، اور اس کی قسمت آخرت میں بھی سنوارتا ہے، دنیا میں بھی سنوارتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ سے ڈرنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مثال کے طور پر آپ کہیں بیٹھے ہو، شادی وغیرہ میں چلے گئے، آپ جلدی چلے گئے، یا کہ 2 پہر کی شادی تھی، یا کوئی محفل وغیرہ ہے، کچھ بھی ہے، اذان کا وقت ہو گیا، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے، ایک آدمی اذان سن کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، محفل چھوڑ دیا کہ نہیں مجھے یہاں نہیں بیٹھنا ہے، اذان ہو رہی ہے، مجھے یہ کوئی مجلس وغیرہ میں یہ کوئی بھی تقریب ہے، شادی وغیرہ فنکشن ہے، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، میں تو یہاں سے جا رہا ہوں۔ دوست آئے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ سے دوست آیا، کوئی لندن سے آیا، کوئی دبئی سے آیا، محفل ہے، دوست بیٹھے اور گپے مار رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، ایک تو سن کے چلا گیا کہ نہیں میں تو نماز کو جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا، میں پہلے نماز پڑھوں گا۔ تو سب کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت ڈال دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اس محفل کو چھوڑ کر نماز کو جا رہا ہے، لیکن مجھے نماز کو جانا ہے۔ تو جو بیٹھے ہیں وہاں پر ان کی عزت نہیں ہے، عزتیں اس کے لیے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور جو ساری مجلس کو ٹھکرا کر رب کے حضور سجدہ کرنے جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ قیامت کے دن، قیامت کا جب دن ہوگا، فرمایا کہ قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، جن کے چہرے سیاہ کالے ہوں گے تو ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آج اب غور کریں، اگر کسی کو پولیس آ کر پکڑ لے محلے میں، اس کو ہٹکڑیاں ڈال کر مارتے ہوئے پولیس والے لے جا رہے ہیں، تو خاندان میں، محلے میں، ہر جگہ اس کی بے عزتی ہو جاتی کہ پولیس مارتے ہوئے نہیں یار، اس کو بڑی اس کی بے عزتی ہو گئی۔ تو یہاں پر مجرم کو بھی مانا جاتا ہے، جو مجرم نہیں ہے، جس کے اوپر صرف الزام ہے، جھوٹا الزام ہے، اس کو بھی لوگ پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے۔ لیکن میدان محشر میں جو مجرم ہوں گے، جنہوں نے جرم کیا ہوگا، تو ان کو فرشتے وہاں پر منہ کے اوپر گھسیٹیں گے، اور یہ محلے کتنے لوگ ہوں گے وہاں پر، وہ تو پورا میدان محشر ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ اتنے لوگوں کے سامنے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور اتنی بے عزتی کے ساتھ اس کو داخل جہنم کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ فرشتے اس کے پیر پکڑ کر کھینچیں گے، اور وہ چہرے کے بل زمین پر گھسیٹتا ہوا آنکھیں منہ داخل جہنم کر دیا جائے گا۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر بے عزتی، اور بے عزتی کے بعد پھر عذاب، تکلیف، ایسا خطرناک بھیانک عذاب، ایسا خوفناک عذاب جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں اس کے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل رحمت والا بھی ہے، غضب والا بھی ہے، تو اس کے غضب کا بھی ذکر ہو، اس کی رحمت کا بھی ذکر ہو۔
اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. جتنا بھی اللہ کا غضب ہوگا وہ سارے غضب پر اس کی رحمت اس کے اوپر ہے، رحمت حاوی ہے. اور ہم کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، رحمت کا عافیت کا سوال کرو. میرے پیارے بھائیوں، کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما. تو جس کو عافیت مل گئی، اللہ کی طرف سے عافیت مل گئی، تو سبحان اللہ، دنیا میں عافیت دنیا میں اگر عافیت مل جائے تو اس کو کوئی بڑی بیماری نہ آئے. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا نصیب اس کے ہیں، اچھے نصیب اس کے ہیں جس کو اللہ نے ہر بڑی بیماری سے بچا لیا، جس کو عافیت عطا فرمائی، جس کو بڑی بیماری نہ آئی. مثلا کینسر سے بچ گیا، کڈنی فیل ہونے سے بچ گیا، ہارٹ اٹیک سے بچ گیا. اس طرح فالج کا اٹیک مر گیا کسی کو، ایک طرف کا ہاتھ پیر گر گیا، کیا حال ہوگا اس کا؟ یا کسی کو اور کوئی بیماری لگ گئی، ڈاکٹر عاجز آ گئے، علاج نہیں ہو رہا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ لا علاج ہے، حکیم اطباء ہاتھ اٹھا دیں گے ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. تو میرے پیارے بھائیوں، تو جس کو اللہ عافیت عطا فرما دیتا ہے تو یہ ساری بڑی بڑی بیماریوں سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے. عافیت مل گئی اس کو، اللہ نے عافیت دے دی. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرو، کہ اللہ تعالیٰ سے جس کو عافیت مل گئی تو دنیا میں بھی عافیت مل گئی، تو قبر میں جانے کے بعد، قبر کے اندر جہاں پر جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے دو صورتیں ہوتی ہیں، قبر جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ہوتی ہے. تو جو عافیت طلب کرتا ہے اللہ، یا اللہ مجھے عافیت دے دنیا میں، قبر میں، حشر میں، اور اس کی دعائیں جب قبول ہو جاتی ہے، جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو سبحان اللہ اس کو تو عافیت ملی ہے، اس کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں. تو اب قبر میں اس کے لیے قبر جنت کا باغ ہے، جہنم کا گڑھا نہیں ہے، جنت کا باغ ہے. باغ یعنی جنت کی ٹھنڈی ہوا، جنت کی خوشبو، جنتی بچھونا. اس کی قبر بظاہر اوپر سے تو قبر نظر آ رہی ہے لیکن اندر منظر الگ ہے. جنت کا منظر ہے اندر، باغ کا منظر ہے اندر. اس کے بازو میں پہلو میں اور قبر ہے، اوپر بظاہر قبر نظر آ رہی ہے، اندر کا منظر الگ ہے. اندر سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، دردناک عذاب ہے، گرمی ہے، بدبو ہے. اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہے. اوپر جو بظاہر ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، کوئی آ کر کے فاتحہ پڑھتا ہے، قبرستان کوئی مسلمان آیا فاتحہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی قبر وہ بھی قبر، دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں لیکن اندر کا منظر الگ الگ ہے. جیسے اس کے اعمال ہیں وہی قبر میں اس کا معاملہ ہے کہ قبر جنت کا باغ ہے پھر یا جہنم کا گڑھا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو اور اس کا طریقہ بھی بتایا کہ قبر کے عذاب سے بچنے کس طرح سے. فرمایا کہ جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے. اور جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا ہے، چغلی غیبتوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر کے عذاب سے بچاتا ہے. اور جتنی نیکیاں وہ کرتا ہے وہ نیکیاں اس کے عذاب سے ڈھال بن جاتی ہیں. جو اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ کیا، خیرات کیا، صبر کیا. صبر یہ وہ نیکی ہے کہ انسان اپنے دل میں کرتا ہے. صبر کرتا ہے کب؟ جب اس پر زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے. سامنے والا جب زیادتی کرتا ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے جب زیادتی کرتا ہے تو سامنے والا صبر کرتا ہے. بے صبری کا مظاہرہ کرے، وہ بھی گالی گلوچ کو کرائے یا مال حق کو کرائے تو صبر نہ ہوا. تو صبر تو جب ہوتا ہے جب اس پر ظلم ہو اور اس کو برداشت کر لے اور اللہ پہ چھوڑ دے کہ اے اللہ میں بس اس کو تیرے ہاتھ پہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو بس میں تجھ کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس کو دیکھ لے کہ میں میدان محشر میں تیری بارگاہ میں اس کی بات رکھ رہا ہوں، میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گا. تو اس کو چھوڑ لے اور صبر کر لے. تو یہ صبر حدیث میں فرمایا گیا کہ یہ صبر قبر میں جب عذاب، اگر وہ بندہ گناہگار ہے تو یہ صبر اس کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے جب سانپ بچھو وغیرہ آئیں گے
تو وہ صبر کے ٹھہر جائے گا سامنے پہ، خبردار کہ تو اس راستے سے نہیں آ سکتا. نماز ایک طرف آ کے رک جائیں گی، روزے ایک طرف آ کے رک جائیں گے، صدقہ خیرات ایک طرف آ کے رک جائے گا. میرے پیارے بھائیوں کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے بھلے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، وہ نیکی کل قبر میں اس کے کام آئے گی اور اس کو عذاب سے بچائے گی. اور جو گناہ، مولا علی کا فرمان ہے کہ جب بندہ کوئی گالی دیتا ہے، اس سے لوگ آج کل گالی کو عام سمجھتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. گالی تو نارمل ہماری لینگویج میں گالی گلوچ یہ تو ہوتا ہی ہے، بات کرتے کرتے گالی، اسٹارٹنگ باتوں کی گالی سے ہوتی ہے. ہوٹل میں کام کرنے والے اصحاب اپنے ویٹرز وغیرہ جو بیچارے کام کرتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، کئی لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی جھڑکی دے رہا ہے، کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اب جو سیٹ صاحب ہے وہ بھی اس کو گالیاں دیتے ہیں، ارے اٹھ یہ کر وہ کر، اس کو گندی گندی گالیاں، ماں کی گالی دیتے ہیں، بہن کی گالی دیتے ہیں. جب منع کرتے ہیں کوئی، ارے گالیاں بتیجے صاحب، ارے آپ کو نہیں معلوم والے صاحب، جب تک ان کو گالی دے دیں یہ کام نہیں کرتے، آپ کو نہیں معلوم. تو میرے پیارے بھائیوں اس طرح جو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہی شوق میں گالی دیتے ہیں، تو مولا علی کا یہ فرمان ہے کہ جو گالی دیتا ہے اس کے نام سے ایک بچھو قبر میں اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے کہ جب یہ مرے گا قبر میں پہنچے گا تو یہ بچھو جو ہے تو اس نے گالی دی، وہ گالی سے ایک بچھو تیار ہو رہا. جتنی گالیاں دے رہا ہے اتنے جو ہے قبر میں اس کے بچھو تیار ہو رہے ہیں. اللہ یہ کہ اللہ کے حضور توبہ کر لے، توبہ نہیں کرے گا اور گالی گلوچ کا سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ بچھو بڑھتے جا رہے ہیں، بچھو بڑھتے جا رہے ہیں، بچھو بڑھتے جا رہے ہیں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جب مرے گا قبر میں پہنچے گا اور جب یہ بچھو جب اس کو ڈنک ماریں گے تو قبر کے بچھو یہ عام طور پہ بچھو نہیں ہے، یہ اگر آپ کو کھیت میں کوئی بچھو کاٹ لیا یا کہیں اور بچھو کاٹ لیا اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ قبر کے جو بچھو ہوتے ہیں یہ آتے ہی اللہ کی طرف سے عذاب دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے. اور ان کا ڈنک مارنا اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ ایک ڈنک پر 70 سال تک آدمی تڑپتا رہے، اس قدر ان کے اندر زہر ہوتا ہے اور انسان تڑپتا رہتا ہے. تو یہ حل ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد. لیکن انسان کو کوئی قبر کی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو جنازوں کو کندھا دیتا رہوں گا. یا آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، یہ لوگ موبائل پر جو ہے وہ بڑے بڑے اسٹیکرز ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون بھیج دے رہے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واسکنہ وادخلہ الجنہ، بنے بنے آئے انہوں نے اس کو سیو کر لیا، اب کوئی بھی آیا یوں بھیج دیا اس کو، چلو یہ ہو گیا. تو آج کل جنازوں میں جانے کا بھی جو ہے ماحول بہت کم ہو رہا ہے، الا ماشاءاللہ کہ جو واقعی جن کے دل میں محبت تھی، خلوص تھا، وہی لوگ آ رہے ہیں. لیکن دوسرے لوگ جو ہیں میرے کو کام ہے، میرے کو کام ہے. بھائی آپ کی بھی موت ہوگی ایک دن، اس وقت بھی لوگوں کو بہت سارے کام ہوں گے، کوئی آدمی فری نہیں ہوگا آپ مرتے وقت کیونکہ ہم سب فری ہیں. چلیے آپ کے جنازے کو کندھا دیں گے، قبر کے پاس آئیں گے کیونکہ ہم فری ہیں، تو فری کوئی بھی نہیں ہوگا. روزانہ آدمی کو ڈیوٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. تو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں مصروف ہوں، جب ہم مریں گے اور ہماری جنازے میں لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں اس وقت پیارے بھائیوں احساس ہوگا. کیونکہ فرمایا گیا کہ انسان کی روح مرنے کے بعد چند سیکنڈوں میں اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہے، پھر پلٹ کر آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے رہتی ہے کہ کون کون آ رہے ہیں. جسم تو اڑا رہا ہے لیکن میت دیکھ رہی ہے، میت وہیں پہ کھڑی ہے، میت دیکھ رہی ہے کہ کون کون آ رہا ہے، کون کون کیا بول رہا ہے، کون رو رہا ہے، کون خوش ہو رہا ہے، کون ہنس رہا ہے، کون کندھا دے رہا ہے اور کون قبر تک آ رہا ہے. قبر کے بعد قبر میں جانے کے بعد فاتحہ کے لیے کھڑا ہے، کون کس حال میں، وہ روح سب دیکھتی ہے. پیارے محترم بھائیوں ہم جس طرح کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. آقا نے سامنے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کے جنازے کو کندھا دیتے ہو تو تمہارے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارا ایک کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا. کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ، جیسے جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، نعوذ باللہ حرام کوئی کام کیا، شراب کیا یا اور بھی کوئی اس طرح کا کام کیا، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. زنا کیا، جو بھی حرام کام ہے، حرام کام جس کی حرمت قرآن سے ثابت ہو، تو ایسا حرام کام ایک ایک قدم پر ایک ایک حرام گناہ، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو فرمایا کہ جب کندھا لے چلو جنازے کو تو چاروں طرف سے
10 قدم چلو کہ کم از کم 40 قدم ایک مسلمان کے کندھے کو جنازہ دو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جو مسلمان نماز جنازہ پڑھنے کے بعد، چاہے نماز جنازہ اس کی پڑھی جا رہی، فرمایا گیا کہ اگر وہ مسلمان نیک ہے، متقی ہے، جس کا جنازہ ہو گیا وہ متقی ہے، تو اس کے جنازے میں جو نماز پڑھنے والے ہیں، اس کا جنازہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کروا دیتا ہے۔ نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ کے نیک ولی کا انتقال ہو گیا، کسی اللہ کے نیک بندے کا، کسی ولی کا انتقال ہو گیا، مسجد کے امام ہیں کہ ان کی بات چلو نماز جماعت کے ساتھ کہ وہ تو جماعت ہی کرانے والے ہیں، اور ان کی اس کے بعد بھی پوری روٹین اللہ اور اس کے رسول کی کام پہ گزری، ایسا نیک متقی شخص ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کا جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت۔ اور فرمایا کہ جب لے جاتے ہیں اس کی تدفین کرتے ہیں، تدفین میں جب شرکت کرتا ہے تو فرمایا تدفین میں شرکت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تدفین میں جو شرکت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت پہاڑ کے اتنا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ جنازہ پڑھے، کندھا دے، تدفین تک وہاں جائے تو وہ مسلمان کو بہت پہاڑ اتنا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ کئی ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی جیسا ثواب کا کام نہیں ہے، بس ایسے جو فری ہیں وہ لوگ چلے جاتے ہیں یا کوئی غریبی لوگ چلے جاتے ہیں، ایسا سمجھ کر ہم کئی جنازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، فرمایا گیا کہ جب جنازہ جب تم تدفین کر دو، تدفین کر دینے کے بعد وہاں پر رکنے کا بھی حضور کے سامنے حکم دیا، لیکن ہمارے پاس بلکہ پوری دنیا میں تو ایسا مجھے نظر نہیں آتی کہ وہاں لوگ رکے ہوں۔ جیسے جنازہ تدفین ہوئی، فاتحہ پڑھی، اعلان ہوتا ہے 40 قدم پر جا کر پھر فاتحہ ہوتی، اعلان کرتے کہ فاتحہ سے کون سے دن ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا گیا، لیکن سنت تو یہاں پہ مٹ رہی ہے۔ سنت تو یہ تھی، آپ علیہ السلام تو یہ حکم فرمایا کہ جنازہ جب اس کی تدفین ہو جائے، تدفین کے بعد وہاں پر اتنی دیر ٹھہرے ہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت لوگوں پہ تقسیم ہو جائے، تو جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت میت کے پاس، تازہ قبر کے پاس، میت کے پاس ٹھہرے رہو کہ اس سے میت کا دل بہلتا ہے، میت کا دل بہلتا ہے۔ یہ جو ہے حدیث پاک ہے، لیکن لوگ جلدی مچاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے جس کو جانا ہے وہ تو جائے، لیکن جس کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، یا اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، تو وہ تو وہاں ٹھہر جائے کہ گھر جا کے کیا کرے گا، کم سے کم وہاں تو ٹھہر جائے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ تو آپ کے پاس بکری پہ بکرے کٹتے ہیں، ایک بکرا دیکھ لیں آپ کتنی دیر پہ بکرا کٹتا ہے، پھر اس کا گوشت تقسیم ہونے کتنا ٹائم لگتا ہے، تو بکرے میں اور اونٹ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ بکرے کو اگر 1 گھنٹہ لگتا ہے تو اونٹ کو کتنے گھنٹے لگیں گے، اونٹ اتنا بڑا ہے، تو اونٹ نہر ہونا یعنی اس کو ذبح کرنا، پھر اس کا گوشت تقسیم ہونا، کھال نکالنا، گوشت تقسیم ہونا، کتنا ٹائم لگتا ہے، 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن کون ٹھہرتا ہے 3-4 گھنٹے، 5 منٹ بھی اگر کوئی ٹھہر لیا تو بہت بڑی بات ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اگر یہ سنت کو زندہ کریں گے تو جب ہم مریں گے، ہم اپنی قبر میں جائیں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تیار کر دے گا ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم دوسروں کے لیے ٹھہرتے رہے، اب ہمارے لیے بھی ٹھہرنے والے اللہ تیار کر دے گا۔ اور جب ہم قبر میں پڑے ہوں گے اور اس وقت جو ہے ہم بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، کاش کہ کوئی مجھے کچھ سنا دے، مجھے اللہ کا کلام سنا دے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہاں پر میں تنہا ہوں، یہ پتھر سامنے یہ ہے، اندھیرا ہے، خوب اندھیرا ہے، اور کوئی سننے والا نہیں ہے، جتنے بھی زور سے چیخو گلہ پھٹ رہا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، میرا بیٹا کہاں چلا گیا، میرا بھائی کہاں ہے، میرا دوست کہاں ہے، میری آواز اتنی زور سے میں نکال رہا ہوں، گلہ پھٹ رہا ہے، لیکن کوئی میری آواز کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں کس کی مدد طلب کروں، کیا کروں یہاں پر؟ تو اس وقت پر اگر اس کے لوگ وہاں ٹھہرے رہے اور ٹھہرے چلو خالد کیا کریں، قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف پڑھتے رہیں، وہ سنتا رہے گا تو اس کا دل بہلتا رہے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فرمایا گیا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد قبر اس سے کہتی ہے،
خبر کہتی ہے، خبر آواز سے کہتی ہے کہ اے میرے اندر آنے والے، تو یوں ہی چلا گیا، تجھے نہیں معلوم کہ میں اندھیرا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں خوف کا گھر ہوں، میں اندھیرا گھر ہوں، پھر تو نے تیاری کیوں نہیں کی یہاں آنے؟ یہ قبر ہر ایک سے کہتی ہے، ہر ایک سے کہتی ہے. لیکن ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو دنیا میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا داعی ہوتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. تو وہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو غیب سے ایک آواز خبر کو جواب دیتی ہے اس بندے کی تائید میں کہ اے قبر یہ کس سے کہہ رہی ہے؟ ارے یہ تو وہ بندہ ہے جو زندگی بھر لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا رہا، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا رہا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا رہا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہا، تو اس سے کہہ رہی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں خبر جواب دیتی اچھا یہ ہے تو لوگ اس کے لیے تو میں گلزار ہوں، اس کے لیے تو میں گلزار ہوں. تو اس کے لیے قبر وسیع ہونا شروع ہوتی، قبر چوڑی ہونا شروع ہوتی، دائیں بائیں سرانے پینتی سے اس کے لیے قبر چوڑی ہو رہی ہے، اس کے لیے قبر جنت کا باغ بننے کو جا رہی ہے، بہار بن رہی ہے. کس کے لیے؟ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے. آج کون یہ کام کرنے کو تیار ہے؟ کوئی نیکی کی دعوت دینے کو تیار نہیں. کہ بھئی نیکی کی دعوت کیا ہے؟ نیکی کی دعوت غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینا. مسلمان پیدائشی مسلمان ہے، بے نمازی ہے، اس کو نماز کی دعوت دینا. کوئی جو ہے قرآن پاک نہیں پڑھتا، پڑھنا آتا بھی نہیں اس کو ترغیب دلائے کہ بھائی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، قرآن نہیں پڑھیں گے غلط پڑھیں گے قرآن آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس کو قرآن کی طرف لائے اور اس کو قرآن سکھائے. خود کو نہیں آتا مدرسے میں اس کا داخلہ دلوائے، اور بڑا ہو گیا ہے اور مدرسے میں بچوں کو بیٹھے شرم آتی ہے تو پھر کسی مسجد کے امام سے، کوئی قاری سے، کوئی حافظ سے بات کر کے 1 مہینہ لگے گا انسان صحیح طریقے سے قرأت سیکھ لے گا. اگر نہیں وقت نکالے گا تو 1 مہینہ نہیں نکالے گا تو 1 سال 2 سال یا 10 سال گزر جائیں گے، 20 سال گزر جائیں گے، موت کا وقت آ جائے گا، ملک الموت علیہ السلام کی آمد کا وقت آ جائے گا، لیکن اس کو قرآن سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ اس کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے. اب آج وقت نہیں آ رہا ہے تو کل کہاں سے آئے گا بھائی؟ کل کیا کون سی فرصت ملنے والی ہے؟ کل کوئی فرصت ملنے والی نہیں ہے. کل تو آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہونے والا ہے، کل کوئی آپ کو فرصت ملنے والی نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے تو انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، خالق کا کلام ہے. وہ کلام کی وہ فضیلت ہے، علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت اتنی زیادہ ہے جیسے مخلوق پر خالق کی فضیلت ہے، ایسے ہی دوسرے لوگوں کے کلام پر اللہ کے کلام کی فضیلت ہے. تو اللہ کا کلام وہ چیز ہے، تو قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، قرآن لوگوں کو سکھایا جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت، میری فطرت، میرا خاندان، میری فطرت یعنی آل رسول. 2 چیزیں، ایک قرآن ایک اہل بیت. تو یہ 2 چیزیں جو دھاتا رہے گا یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور اہل بیت دونوں اکٹھا میرے حوض پر ہوں گے. تو یہ اہل بیت، ان سے محبت اور قرآن سیکھنا اس کا ترجمہ پڑھنا. ایک تو قرآن پڑھنا ثواب کے لیے تو ٹھیک ہے، ثواب مل رہا ہے، انتقال ہو گیا چلو بھائی میرے ختم قرآن پڑھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے ہیں، اس کی برکت ہے، ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ اچھا ہے. لیکن اصل تو قرآن یہ ہے کہ ہم اس کے احکام کو، قرآن کے جو حرام چیزیں ہیں، محرمات ہیں، حرام چیزیں ہیں، حرام سے بچیں اور جو اللہ نے حکم دیا کام کرنے کے ان کاموں کو بچا لانے کی کوشش کریں. تو یہ اصل میں قرآن یہ ہے پڑھنا. ایک اور ثواب کے لیے پڑھنا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اصل میں قرآن یہ ہے کہ بندہ اس کا ترجمہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. قرآن کے جو احکام ہیں اس کو، اس کی تفسیر پڑھے، ترجمہ پڑھے، ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر پڑھے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے. تو جب ہمیں پتا چلے گا کہ اچھا ایسا تھا،
ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے گھر میں دعوت میں آئے، سرکار کے گھر میں کاشان نبوت میں دعوت ہے، سبحان اللہ، حضور کے گھر کا کھانا ہے، سبحان اللہ. تو صحابہ کرام علیہ رضوان دستر پر بیٹھے، حضور کے گھر میں کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اب عموماً ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں کھانے کے بعد، پھر تھوڑی دیر بعد چائے آ جاتی ہے گھر سے، عموماً آج کل ایسا ہوتا ہے. پیارے بھائیوں، وہاں پر جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے گھر آقا علیہ السلام کے کاشان نبوت پر جب تناول کام سے صحابہ فارغ ہوئے، آپس میں باتوں میں بیٹھ گئے. اب رسول کریم علیہ السلام کو ان کے بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی، کیونکہ اہل بیت ازواج مطہرات ان کو پردے سے باہر آنا ہے، ان کو کچھ کام ہے گھر کے اندر، اب وہ پردے کے اندر بیٹھے ہیں، ان کو باہر آنا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ گئے گھر کے اندر، پردہ کرنے والے مہمان ہیں، دیوان خانے میں نہیں بٹھا سکتے، گھر کے اندر بلا لیے، اب دالان میں دستک کھینچ گیا، اب خواتین گھروں کے اندر چلے گئے، اب کمروں کے اندر چلے گئے، پردے میں ہیں. اب اگر لوگ وہاں پر بیٹھے رہیں گے تو خواتین کو تکلیف ہوگی. اب وہ سچویشن یہ ہے، یہ وہاں پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ نہیں فرما رہے کہ اب آپ لوگ کھانا کھا لیے تشریف لے جائیے، نہیں فرمایا. آقا علیہ السلام خود بنفس نفیس اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، گھر سے باہر تشریف لے گئے، تاکہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ ہو کہ حضور گھر کے باہر تشریف لے گئے، چلو ہم بھی باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ان کی توجہ اپنی باتوں میں تھی تو انہوں نے توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ رسول کریم علیہ السلام دوبارہ کاشان اقدس میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن کے اندر آیت نازل فرما دی، اس کا ذکر فرمایا کہ اے لوگوں، جب نبی کے گھر کھانا کھاؤ تو کھانے کے بعد بیٹھے نہ رہو بلکہ کھا کر نکل جاؤ، کہ اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے بیٹھنے سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ حق بیان کرتے نہیں شرماتا، حق بیان کرتے نہیں اللہ نہیں شرماتا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ہمارے لیے بھی یہ ایک جو ہے اس کے اندر درس ہے کہ ہم بھی کسی کے گھر جائیں تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں. کھانا وغیرہ کی آپ کی دعوت کی گھر میں کھانا وغیرہ آپ نے کھا لیا، فوراً نکلنے کی جو تیاری کریں گے، ٹھیک ہے اجازت دیجیے ہم لوگ جا رہے ہیں، نکل جائے جلدی وہاں سے. ایسا نہیں کہ بیٹھ گیا، اب مہمان تو آپ کو بولے گا نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے، مجھے تھوڑے کام ہے تو نہیں بولے گا، وہ بیٹھا ہوا بیچارہ. تو ہم اس کا خیال کریں، اور یہ درس ہمیں مل رہا ہے قرآن سے، قرآن درس دے رہا ہے، اور یہ بھی قرآن میں درس دے رہا ہے کہ جب ماں باپ سے بات کرو تو اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. جیسے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اف، والد صاحب والدہ کچھ بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں اف، تو اللہ تعالیٰ فرما کے اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو. یہ حکم قرآن کا. لیکن آج اف تو بہت چھوٹی بات ہو گئی ہمارے پاس، ہم تو ماں باپ کو بری بری باتیں بولتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، مر رہے نہیں، یہ وہ بلا بعض تو آوارہ میں بول گئے، ماں باپ کو گالیاں دیتے، گندی گالیاں دیتے ماں باپ. اور بعض لوگ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں تو وہ ویسٹرن ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو جب وہ صحیح ہو جاتے ہیں تو ان کو لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں ان کو منتقل کرتے ہیں گھر سے. یہ آج حیدرآباد میں چل رہا ہے. افسوس کی بات ہے کہ حیدرآباد یہ کیسا شہر ہے ہمارا حیدرآباد، یہاں پر بھی جو ہے اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، اولڈ سٹی میں بھی بنے ہوئے ہیں، فلک نما کے پاس بنا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کہاں پر ہے. تو ہمارے مسلمان بھائی اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھ رہے ہیں. اور حکم تو یہ ہے، آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ کو تم دیکھو تو تمہیں اگر تم رحمت کی نگاہ سے دیکھو گے تو ایک بار دیکھو گے تو تمہیں ایک حج مبرور کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ کے گھر میں حج ہے، اپنے ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج کا ثواب، مقبول حج کا ثواب. اپنے باپ کے چہرے کو رحمت کی نظر سے دیکھنا حج مبرور، مقبول حج کا ثواب. آپ کے گھر میں حج ہے، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج ہے. صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ کہ اپنے ماں باپ کو اگر ایک سے زائد مرتبہ دیکھے تو جتنے مرتبہ دیکھے اتنے مرتبہ حج کا ثواب ملے گا کیا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھو گے تو 100 حج کا ثواب ملے گا.
تو یہ ماں باپ ہمارے، ہم ان کو لے جا کر جو ہے اولڈ ایج ہوم میں ڈال رہے ہیں، ان کی تو خدمت کرنے کا وقت ہے۔ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف فرمائے، 3 سیڑھیوں پہ جب قدم رکھا، پہلی دوسری تیسری آمین 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 فرمایا۔ صحابہ نے جب بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ نے آمین 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 فرما کر آپ منبر پر تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین حاضر تھے اور جبریل یہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر سن کر وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے جبریل نے بدعا فرمائی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے کی حالت میں ملے، ماں یا باپ دونوں میں سے ایک حالت بڑھاپا میں ملے، لیکن اس نے ان کی خدمت نہیں کی، جنت کو نہیں پا سکا، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ آقا فرماتے کہ میں نے آمین کہا۔ پھر جبریل امین نے بدعا فرمائی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماہ رمضان ملا لیکن اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، یعنی روزے وغیرہ نہیں رکھے، تراویح وغیرہ نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، رمضان کا حق ادا نہیں کیا، فرائض وغیرہ ادا نہیں کیے، رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ تو جس کو رمضان ملا لیکن اس نے رمضان میں بخشش نہیں کرا لی، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے آمین کہا۔ تو پیارے بھائیوں، کہ جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرے تو جبریل امین کی بدعا اس کے ساتھ ہے، حضور کی آمین اس کے ساتھ ہے۔ اب جس کے لیے جبریل امین کی بدعا ہو اور اس بدعا پر، دعائے زرار پر رسول پاک کی مہر، آمین کی مہر ہو تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقامت ملی ہوگی، اندازہ لگائیں۔ تو آج ہمارے بھائی جو پریشان ہیں، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، چونکنی ہے، ایسا ہو گیا، بیٹے کو یہ ہو گیا، یہ بیٹی کا رشتہ نہیں جم رہا ہے، گھر میں ایسا ہے، یہ بیماریاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، آج جو مشکلوں سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس میں کئی معاملات تو ہمارے اپنے والدین کے ساتھ ہی خراب ہوتے ہیں کہ ماں باپ کا دل دکھانا، ان کی دل آزاری کرنا، ان کا حق ادا نہ کرنا اور اس کے بعد سمجھنا کہ میں خوش رہوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، فرمایا گیا کہ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، دکھ پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کو موت نہیں دے گا، اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو دنیا میں ہی جیتے جی دنیا میں، جب تک اللہ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، موت نہیں آئے گی۔ مرنے کے بعد کا عذاب الگ ہے، ایسا نہیں کہ سب یہاں مل رہا ہے، یہاں پر پہلے ملے گا، مرنے سے پہلے، پھر قبر میں، محشر میں، جہنم کا پھر وہ معاملے پورے الگ۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کی تعظیم، احترام نہیں کرتے، ان کو اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، ان کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی ہائٹ بڑھ گئی، ان کا ویٹ بڑھ گیا، اونچے پورے ہو گئے، والدہ کے برابر، والدہ سے اونچے ہو گئے، والد صاحب کی ہائٹ کے برابر ہو گئے، اب ان کو ڈر نہیں رہا ماں باپ کا۔ بچے چھوٹے ہیں، ابا سے ڈر لگتا تھا، ابا بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، لیکن جب عمر بڑھ رہی ہے، باپ کمزور ہو رہا ہے، بیٹا طاقتور ہو رہا ہے، بیٹا طاقتور ہو رہا ہے، بیٹے کی ہائٹ آ رہی ہے اور باپ کمزور ہو رہا ہے، اچھی ہائٹ تھی لیکن کمزوری سے ابھی وہ پس طاقت دکھ رہا ہے، اور بیٹا جو ہے اچھا پھپک رہا ہے، اچھا جوان ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میری جوانی ہمیشہ ایسی رہے گی، اب یہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان سے مجھے کیا فائدہ ہے، یہ تو کچھ کما کے لانے کے قابل نہیں، اب تو پیسہ میرے ہاتھ میں آ رہا ہے، اب میں چاہوں دوں چاہے نہ دوں، یہ میرا پیسہ ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، کہ اس طرح بعض بچوں کا، نوجوانوں کا ذہن ہوتا ہے، تو یہ ایسا جو ہے معاملہ بے انتہا غلط ہوتا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں ایک بیٹے اور باپ کا معاملہ آیا تو آقا نے سامنے فرمایا کہ تو بیٹے سے فرمایا، باپ کے بیٹے سے فرمایا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کے ہیں، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا سارا مال جو تو سمجھ رہا ہے کہ میں کما کے لا رہا ہوں، میری اتنی سیلری ہے، 1 لاکھ سیلری ہے، 2 لاکھ سیلری ہے، میری 5 لاکھ سیلری ہے، یہ میرا مال ہے، ابا کی تو 5,000 سے تنخواہ تھی، میں تو 5 لاکھ کماتا ہوں مہینے میں، یہ تو میں کما رہا ہوں اپنی بل پر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا، 1450 سال پہلے بتا دیا، بیٹے کو کہہ دیا کہ تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کے ہیں، تو جو کچھ ہم کماتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کا ہے، یہ ہماری ماں کا ہے، ان کے قدموں میں لا کے رکھ دے، یعنی ان کو ان کے ہاتھ میں رکھ دے پیسہ، یہ پیسہ آپ کا ہے، آپ ان کو جہاں چاہے استعمال کریں، میرا کچھ نہیں، بس میرے خرچے کا جو ہے، بس وہ پیٹرول کے کچھ میرے خرچے
یہ میرا ہے، باقی یہ میری ضرورت ہے، یہ ضرورت کے علاوہ یہ سارا مال آپ کا ہے. تو باپ کے ہاتھ میں رکھ دے پیسہ، ماں کے ہاتھ میں رکھ دے پیسہ، اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتا ہے. ماں باپ کی دعا جب نکلتی ہے اولاد کے لیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. امام بخاری کون؟ قرآن کے بعد جو آتھینٹک کتاب ہے بخاری، ہر طریقے والا ماتا بخاری. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بچپن شریف ہے، بچپن میں آپ کی آنکھیں ضائع ہو گئی، نظر نہیں آتا تھا، چھوٹے تھے، بچپن شریف تھا آپ کا، ماں بڑے پریشان ہو گئی، وہاں کئی جگہ پر لے جا کر بڑے بڑے اطباء سے علاج کروایا. سب نے کہہ دیا کہ ان کے آنکھ کی روشنی ہم نہیں لا سکتے، ہمارے پاس کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ ہم اس بچے کو روشنی آنکھوں میں دلا سکیں، ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے. سب نے ہاتھ اٹھا دیا، لا علاج کہہ دیا. تو امام بخاری کی جو امی جان تہجد گزار تھی، روزانہ تہجد پڑھتی تھی. تو جب اس دور کے ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے، حکیموں نے جواب دے دیا تو امام بخاری کی امی جان تہجد میں اپنے شہزادے امام بخاری کے لیے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھ عطا فرما. ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر تہجد کی نماز کے بعد رو کر اپنے بیٹے کے لیے آنکھوں کی دعا کی. اور پھر جب فجر کے وقت پر جب آخر امام بخاری کو اٹھایا تو امام بخاری اٹھے اور آنکھیں کھولی تو ماں کا چہرہ دیکھا اور فرمانے لگے کہ اے امی جان مجھے نظر آنے لگا ہے، مجھے آپ نظر آ رہی ہیں، میں آپ کو دیکھنے کے قابل ہو چکا ہوں. تو ماں کی دعا میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے حکیموں کے پاس جو علاج نہیں ہے، جب حکیم اطباء جواب دے دیتے ہیں وہاں پر ماں کی دعا وہاں سے شروع ہوتی ہے. جہاں سارے حکیموں کی، ڈاکٹروں کی سائنس جہاں اینڈ کرتی ہے وہاں سے ماں کی دعا کی ابتدا ہوتی ہے. اور اس ماں کو ہم گھر سے نکال دیتے ہیں کہ امی بہت ستاتے ہیں، میری بیوی سے جھگڑا کرتے ہیں، امی ایسا کرتے ہیں، امی یوں کر دیا، امی یہ کر دی. بیوی نے کان بھر دیے ماں کے خلاف اور بیٹا ہو گیا ماں کے خلاف. تو میرے پیارے بھائیوں، ماں جو ہے یہ اتنی عظیم الشان دولت ہے، اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائی کہ ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ بہت زیادہ بتایا. یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ماں اور باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا کہ بیٹے مجھے پانی دو، اتفاق سے دونوں نے ایک ساتھ کہہ دیا کہ پانی دو بیٹے، ماں نے بھی کہا باپ نے بھی کہا، تو حکم یہ ہے کہ پہلے ماں کو پانی دے. اگرچہ کہ باپ بھی پیاسا ہے، ماں بھی پیاسی ہے، تو پہلے پانی کس کو دے؟ پہلے ماں کو پانی دے، پھر باپ کو پانی دے. تو یہ حکم دیا گیا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق دنیا میں اللہ رسول کے بعد اگر کسی کا حق کسی پر بنتا ہے تو وہ ماں کا حق ہے جو بیٹے پر بنتا ہے. ماں کا حق، چاہے اس کی شادی ہو، شادی نہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے پہلا حق ماں کا، پھر باپ کا. عورتوں کے لیے حکم الگ ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی بچی کی سب سے پہلے حق اللہ رسول کے بعد ماں کا ہے. لیکن جب بچی کی شادی ہو گئی اور وہ میرڈ ہو گئی، اس کو شوہر، اس کا شوہر اس کو مل گیا ہے، اس کو شوہر مل گیا، اس کو وہ میرڈ ہو گئی، شادی کر لی، اس کی شادی ہو گئی. اب جس سے شادی ہوئی ہے، اب وہ شوہر جو ہے، اب وہ شوہر کا مقام اتنا بلند ہو اس کے پاس ہے اب کہ ماں کی بات بعد میں سنے، پہلے اپنے شوہر کی بات کو سنے، شوہر کی بات کو مانے. اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے بعد ماں کا نہیں، باپ کا نہیں، بھائی بہن کا حکم نہیں، شوہر کا حکم مانے. تو جس گھر میں باپ اپنی بیٹی کو تربیت دے کر، جس گھر میں یہ بہو کو بھیجتا، اپنی بیٹی کو بہو بنا کر بھیجتا ہے کہ بیٹے جب اب تک تم ہمارے گھر میں تھے، تم اپنی امی کی بات سنتے تھے، میری بات سنتے تھے، لیکن اب اللہ اس کے رسول کے بعد اب آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، شوہر جو بولے وہ سنیں. ماں کی بات بعد میں، میری بات بعد میں، پہلے کس کی بات ہے؟ آپ کے شوہر کی بات. تو پھر آپ اگر ایسی تعلیم دے کر گھر دوسرے گھر کو جب اپنی بیٹی کو بھیجیں گے تو وہ بہو بن کر جب دوسرے گھر میں پہنچے گی تو پھر وہ گھر سبحان اللہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا.
امن کا گہوارہ بن جائے گا، محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن آپ غلط تعلیم دے کر بھیجیں گے کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے ڈرنا مت، جو بھی ہے دیکھ لیا جائے گا، کیس بک کر دیں گے ان کے اوپر، اندر کرا دیں گے ان کو، ڈرنے کی بات نہیں ہے، جاؤ یہ کر دینا، کچھ بھی ہو مجھے فون کر کے دینا کر دو، میں دیکھو ان کا بینڈ باجا بجا دوں گا، یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ کیا تعلیم دے کے بھیج رہے صاحب، کیا تعلیم دے کے بھیج رہے ہیں، کیا تعلیم دے کے بھیج رہے ہیں؟ ماں صلی اللہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا نکاح ہوا مولا علی کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ نکاح ہوا، دوسرے دن رسول کریم علیہ السلام مولا علی کے گھر تشریف لائے۔ اس سے بڑا کوئی گھرانہ نہیں، اس سے بڑا کوئی مرتبے والا نہیں، حضور سے بڑھ کے کون مرتبے والا؟ پیارے بھائیو، حضور علیہ السلام اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے شادی ہونے کے بعد، اور شادی ہونے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ اے فاطمہ چلو گھر چلتے ہیں، ایک دن کے لیے گھر چلتے ہیں، میرے گھر چلو۔ ہوتا نا کہ جب شادی ہونے کے بعد بیٹی کو لے کر میکی کو آتے ہیں، ابھی بھی رواج چلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ چلو گھر، تو اس وقت حضرت علی گھر پہ موجود نہ تھے، تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہی نے مجھے تعلیم دی ہے کہ جب شوہر گھر پہ نہ ہو، جب شوہر نہ ہو تو گھر سے باہر جانے کی اجازت کے بغیر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کی یہ تعلیم تو یہ ہے نا یا رسول اللہ۔ تو سرکار مسکرا دی، سرکار مسکرائے، یہاں تک کہ حضرت علی آئے، سرکار نے فرمایا علی سے پوچھ لو، علی سے پوچھ لو۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نے مولا علی سے پوچھا، حضرت علی رونے لگے، حضرت علی مولا علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے اجازت، مجھے جو عزتیں ملی ہے، میرا جو مقام، میرا جو مرتبہ ہے، جو کچھ میرا ہے، یہ آپ ہی کا تو صدقہ ہے یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی برکت سے یہ عزتیں ہیں، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یا رسول اللہ یہ آپ ہی کا عطا کرنا ہے، آپ ہی کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، یہ ہے ہم کو اس طرح سے رہنے کا حکم دیا گیا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی شہزادی کو تعلیم دی، اور پھر وہ شہزادی جو خاتون جنت ہے ان کی تعلیمات آج ہماری مسلمان بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اگر ان کی سیرت کو اپنائیں تو سبحان اللہ کیا شاندار گھر کے ماحول ہوں گے، کیسا گھر کے اندر نماز کا ماحول ہوگا، کیسے قرآن کی تلاوت کا ماحول ہوگا۔ لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر پیارے بھائیوں دیکھیں گے تو کوئی جو ہے قرآن پڑھنے کا ماحول ہے، نہ کوئی درود شریف کا دستر بچھانے کا بچھانے کا کوئی ماحول ہے، نہ کوئی سنت بیان کرنے کا ماحول ہے۔ بس لوگ آ رہے ہیں گھر کے اندر، ٹی وی لگا ہوا ہے، بڑا سا ٹی وی، اور چینل پہ چینل بدلتے جا رہے ہیں، اس پہ یہ آ رہا، اس پہ یہ آ رہا، ناچ گانا، بچے وہی دیکھ رہے ہیں، بچے وہی دیکھ رہے ہیں، کوئی تھرک رہا ہے، کوئی لڑکی تھرک رہی ہے، گندا لباس پہنی ہوئی ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اس لباس کو دیکھ رہی ہیں کہ ہم کو ویسا لباس پہننا ہے، ہم کو ایسا، ہم کو بھی ناچنا ہے، ہم کو بھی جیسا ایسا غیر بچوں سے بات کرنا ہے اسکول میں، کالج میں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم کو بغیر ان کو تعلیم دیے کہ اس طرح سے انڈائریکٹلی تعلیم ہو رہی ہے، ہماری انڈائریکٹلی تعلیم ہو رہی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب بچیاں بڑے ہوتے ہیں تو ان کو نہ پردے کا احساس ہوتا ہے، نہ غیر محرم کو دیکھنا، ان کی نگاہوں سے بچنا، ان کو کوئی ذہن نہیں ملتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے اندر ہی وہ ذہن نہیں ہے۔ اس کے بعد ماں باپ ان کو بڑے کر کے اس کالج وغیرہ بھیج دیتے ہیں، وہ کالج میں جا کر نعوذ باللہ فری ماحول ہے، ان سے بھی دوستی، ان سے بھی بات چیت، ان سے بھی بات چیت، وہ بات چیت کرتے کرتے نعوذ باللہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ ان کے ایسے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ زمین جو ہے پیروں کے نیچے زمین ہٹ جائے، ایسے بھیانک معاملات ہو جاتے ہیں کہ اپنے ایمان کا بھی بچیاں سودا کر لیتی ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آئے دن اخبارات میں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ ہی رہیں گے کیا حالات ہوگی مسلمانوں کی، ایسی مسلمان شہزادی تھی، مسلمان بچی کیسی تھی، اور آج کی مسلمان بچی کیسی ہے۔ 1450 سال پہلے کی مسلمان بچی میں اور آج کی بچی میں کتنا فرق آ گیا۔ کہاں سے آ گیا فرق؟ یہ فرق گھروں سے آیا۔ ماں باپ آج رو رہے ہیں، ارے تمہیں نے تو اس کو یہ راستے فراہم کیے، تمہیں نے تو لا کر ٹی وی گھر میں رکھا، تمہیں نے تو یہ باتیں کی، اور تم نے جو شادی کی تم نے بھی تو پسند کی شادی کر لی۔ بچہ تمہارا کہے گا کہ امی تم نے بھی تو ابا سے پہلے بات کی تھی نا شادی سے پہلے،
کیا جواب رہے گا ماں کے پاس؟ بیٹا اگر بولے کہ ابا آپ بھی تو میری امی سے شادی سے پہلے بھی بات چیت کرتے تھے نا، آپ لوگ ملتے تھے نا پارکوں میں، پھر ہم کیوں نہ ملے؟ بیٹی یہ بات اگر ماں سے کہے، باپ سے کہے، تو باپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ تو آج نوجوان سمجھ رہا ہے کہ میں ایسی نوجوان رہوں گا. آج تو نوجوان ہے، لیکن جب تو باپ بنے گا کسی بیٹی کا، اور جب تیری 20 سال کی بیٹی جب کسی نعوذ باللہ غیر مرد کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، اور جب وہ تجھے اس کو دیکھے گا، جب تو منع کرے گا، تو جب یہ تیری جو جوانی کی جو تیرے کارنامے ہیں، جب تیری بیٹی تجھے اس کو پوچھے گی، تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تیرے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں تیرے پاس. تو میرے پیارے بھائیوں، آج کئی نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے، مسلمان بچے، مسلمان بچیاں، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، بس کھلے بال ڈال کر لوگ نکل رہے ہیں، برقع پہن رہے ہیں. بچیاں وہ برقع اس لیے ہے کہ کوئی جان پہچان والا ہم کو پہچان نہ لے، ہمارے گھر میں بدنامی نہ ہو، اس لیے برقع گھر والوں کو بتانے کے لیے برقع ہے. لیکن دل کے اندر برقعے کی کوئی کیفیت باقی نہیں رہی. بالکل دل جو ہے وہ برقعے سے الٹا چل رہا ہے. برقع اوپر ہے، اندر برقعے کی کوئی کیفیت نہیں ہے، دل کے اندر کوئی برقعے والی کیفیت نہیں ہے، دل بالکل بے باک ہو گیا ہے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، کہ یہ جو بے باکیاں ہیں، یہ جو معاملات ہیں، حدیث پاک میں کہ جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے خوشبو لگا کر، کہ کئی مسلمان بچیاں ہیں سینٹ لگا رہے ہیں، عطر لگا کر، سینٹ لگا کر باہر نکل رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اور اس کا شوہر منع نہیں کرتا، یہ تمہارا طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو منع نہیں کرتا، روکتا نہیں اور چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے بھی ایسے رہتے تھے، شادی سے پہلے بھی ہم ایسے ہی پھرتے تھے، ابھی بھی پھر رہے ہیں، اب اگر میں بولوں گا تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا، پھر طلاق ہو جائے گی، لہذا جیسے پہلے چلتا تھا ویسے چلنے دو اب بھی. تو پیارے بھائیوں، فرمایا کہ جس کی عورت اس طرح سے خوشبو لگا کر نکلتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شوہر کو قیامت کے روز جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال کی دوری سے ہر انسان کو خوشبو محسوس ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا جو بندہ اپنی بیوی کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا تھا. اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. خوشبو نہیں آئے گی جنت کی. جب جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی ہے تو داخلہ کیسے ہوگا؟ داخلہ جس کو ملنے والا ہے اس کو پہلے سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے قدم آگے ہو رہے ہیں، خوشبو میں اضافہ ہو رہا ہے، 500 سال کی دوری سے خوشبو محسوس ہو رہی ہے جنت کی. تو میرے پیارے بھائیوں، وہ شخص محروم ہے، اور اس کا نام کیا رکھا علیہ السلام نے؟ دیوس. وہ شخص دیوس ہے کہ جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی اور جو بے پردہ نکلتی، کھلے وال ڈال کے نکلتی، خوشبو لگا کر نکلتی، غیر محرم سے کوئی پردہ نہیں کرتی، شوہر منع نہیں کر رہا ہے، وہ دیوس. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کہ کتنے مسلمان بھائی ہیں ہمارے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اپنی بیویوں کو جو ہے اپنے جو ہے شادی وغیرہ میں لے جاتے ہیں، تو فلاں یہ ہمارے چچیرے بھائی ان سے ملی، یہ ہمارے خلیرے بھائی ان سے ملی ہے، یہ ان سے ملی ہے، تو ان کا تو پردہ ہے پہلے سے، آپ کیسے ملا سکتے ہو ان کو؟ سگے بھائی کا بھی آپ کا پردہ ہے، دیور کا ہی پردہ ہے بھاوت سے، آپ یہ ہمارے چچیرے تائرے فلاں بھائی بول کے ان کو ملا رہے ہیں. یہ تو آپ کے گھر میں خود پردہ کرنا تھا، آپ کے چھوٹے بھائی سے آپ کی بیوی کا پردہ ہے، پردہ تو آپ کے پہلے گھر میں تھا، تو گھر میں تو پردہ ہے نہیں. اب باہر بھی جو نوصول اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، ملاقات کر رہے ہیں دوسرے سے، کیوں؟ یہ جو ہے ویسٹرن ماحول، ارے بھائی وہاں پہ ایسی چلتا، پورا پڑھے لکھے لوگ ہیں، پورے ہائی فائی ہے، ماڈرن ہے، ہائی فائی ہے، تو ایسے ہائی فائی یہ پورے کے پورے جو ہے ہائی فائی اسپیڈ پہ جہنم میں جائیں گے سب کے سب. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں ایسی کوئی ہائی فائی کنڈیشن نہیں چاہیے، ہمیں تو وہی 1450 سال پہلے والا اسلام چاہیے جس میں پردے کا حکم تھا. کہ ایک نوجوان صحابی، ان کی شادی ہوئی، نوجوان صحابی شادی ہوئی، دوسرے دن جب وہ گھر آ رہے تھے تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ دروازے میں کھڑی ہوئی، اہلیہ دروازے میں کھڑی ہوئی، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ ہتھیار رکھتے تھے صاحب، نیزہ تھا. تو جیسے اپنی بیوی کو گھر کے
دروازے پر دیکھا تو جوش غیریت اتنا جوش میں آئی کہ بیدار ہو کر نیزہ اپنی بیوی کی طرف اٹھا کر دوڑے. تو بیوی نے کہا کہ اے میرے سر کے تاج، میں یوں ہی باہر نہیں آئی، آپ چل کر اندر دیکھیں کہ گھر کے اندر کیا حال ہے، بتائیں اندر. تو دیکھا کہ بستر پر ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے. جب آپ نے دیکھا یہ سانپ ہے تو ان کی اہلیہ نے کہا، دلہن نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، یہ سانپ کی وجہ سے میں ڈر کر باہر آ گئی تھی. تو آپ نے جوش میں سانپ پر حملہ کر دیا، اور سانپ پر حملہ کر دیا، سانپ نے بھی آپ پر حملہ کر دیا، سانپ نے بھی آپ کو ڈس لیا. تو سانپ کا زہر کا اثر آپ کے اوپر ہوا اور آپ نے بھی نیزہ اس پر مار دیا. تو وہ نیزہ اس کے آر پار ہوا، سانپ بھی مر گیا اور اس کا زہر اس صحابی رسول کے اندر اثر کر گیا. تو ان کی بھی شہادت ہوگی، شہید کا ثواب ہے جو اس کو سانپ وغیرہ کاٹے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، کبھی انتقال ہو گیا. تو پیارے بھائیوں کہ ان کے اندر جو خیریت تھی کہ بیوی اگر دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائے تو برداشت نہیں کر پاتے. اور آج ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کی بیویاں جو ہے وہ پردے میں کیا ایسی جو ہے گھوم پھر رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو ہمیں یہ آج کا اسلام نہیں، 1450 سال پہلے ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پا کر صحابہ اور صحابیات نے کیسے عمل کیا، آج اس کو زندہ کرنے کا وقت ہے. ورنہ موت تو ہر ایک کی ہے، چاہے آپ اپنے آپ کو معرض کہیں یا پھر بولے کہ میں اسلام کے مطابق چلوں گا. جیسی زندگی آپ کا چوائس ہے، آپ کی چوائس ہے، جو چاہے اختیار کر لیں کہ رستہ یہ جنت کا ہے، ایک راستہ جہنم کا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ راستے سے جانا چاہو تمہاری مرضی، یہ راستے سے جانا چاہو تمہاری مرضی. اختیار تم نے دیا، جو چاہے کر لو، اختیار تمہارے ہاتھ میں. لیکن جب پلٹ کر آؤ گے پھر تم پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی ظلم نہیں ہوگا. جو تم کر آئے تمہیں وہی دیا جائے، وہی ملنے والا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو نعمتیں مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اگر کوئی مسلمان ہو کر کافروں جیسے کام کرے، کافروں جیسی حرکتیں کرے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کام کرے، تو پھر لازمی طور پر انصاف جو اللہ کا عدل ہوگا، انصاف جو ہوگا اللہ کا، اگر اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے تو پھر اس کو تو جانا پڑے گا. لیکن اللہ رحمت کا اگر معاملہ کر دے، رحمتوں والا معاملہ کر دے تو سبحان اللہ، جب اس کی رحمت کا جو معاملہ آتا ہے تو اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. تو رحمت کا سوال ہر دعا میں ہر مسلمان کو کرنا ہے کہ مولا مجھے رحمت چاہیے، مجھے عافیت چاہیے، مجھے تیری رحمت سے سرفراز فرما، عافیت سے سرفراز فرما. ورنہ ہمارے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر جس کی پکڑ ہو گئی تو پھر بچنا ناممکن ہے، بچنا ہمارا ناممکن ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کا ہی سوال کریں. ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھیں رحمت کا سوال کر رہے ہیں، تو یہ تو پرلے درجے کی نادانی ہوگی. تو پہلے فرائض ادا کریں، واجبات ادا کریں، سنت موقعہ ادا کریں، اس کے بعد اب اللہ سے رحمت اور عافیت کا سوال کریں. کہ بندہ نماز ہی نہ پڑھے، 5 وقت نماز جو جا رہی ہے اور دعا وغیرہ کہ یا اللہ مجھے رحمت عطا فرما دے، تو میرے پیارے بھائیوں یہ بہت بڑی نادانی ہو جائے گی. تو ایسا جو معاملہ بالکل غلط ہو جائے گا. تو پہلے اللہ کے حضور سجدہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز کو سیکھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ مولا تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا. نماز میں اگر کوئی کمی ہوتا ہی رہے گی، اللہ اس کو درگزر فرما کر اللہ اس کو قبول کر لے اور میری مغفرت کر دے، مجھے رحمت دے، مجھے عافیت دے. یہ اس وقت سوال کریں. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، آج ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا ہے. جب دیکھیں سجدہ کیسا کر رہے ہیں، وہ سجدہ نہیں آتا ہے کرنا. سورہ فاتحہ سن لیجیے آپ، سورہ فاتحہ میں کئی وہ غلطیاں ہیں، کئی نماز سیکھے نہیں. کیوں؟ ماڈرن دور ہے نا، بچے تھے ہاتھ میں موبائل آ گیا، ابھی بچے موبائل لے کر اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ کب سیکھیں گے قرآن پڑھنا؟ نماز میں قرآن پڑھنا فرض، قرات کرنا فرض ہے. جب قرات ہی غلط ہے فرض ادا نہیں ہوا، جب فرض ادا نہیں ہوا نماز ہی ادا نہیں ہوئی. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ 60 سال کے ہو جائیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، لیکن ان کی کوئی نماز اللہ کے حضور قبول ہی نہیں ہوگی. تو پھر صحابہ بے چین ہو گئے کہ یا رسول اللہ
کیوں قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے رکوع درست نہیں ہوں گے، ان کے سجدے درست نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، ان کی نماز ان کے منہ پر پھینک دی جائے گی۔ تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ دیکھیں آپ جمعہ کا دیکھ لیں آپ کہ کتنے مسلمان بھائی جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو ان کے سجدے دیکھیں آپ، سجدے میں کئی غلطیاں، رکوع دیکھیں رکوع غلط، نماز کے کتنے ارکان ہیں، فرائض کتنے نماز کے اندر، اتنا ہی آپ اگر پوچھیں کہ بھائی بتائیے نماز میں کتنے فرائض ہیں، لوگ مسکراتے رہیں گے، سیکھ لیں گے ہوتا پیچھے آنا، بولیے آپ بولیے کیا ہے نہیں معلوم ہے، ذرا بول دیجیے، واٹس ایپ کر دیجیے، میں یاد کرتا ہوں گھر میں جا کے، یہ چل رہا ہے ہمارے پاس، واٹس ایپ کر دیجیے جو بھی اس میں کر دیجیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو یہ نماز جو ہے اس کے فرائض، اس کے واجبات، نماز سے پہلے وضو اور وضو سے پہلے غسل، یہ تمام چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ جب بندہ یہ سیکھے گا نہیں اور پھر نمازیں پڑھے گا، ظاہر ہے اس کی نمازوں کی جو غلطیاں ہوں گی، قیامت کے روز جب وہ سمجھے گا کہ میں تو زندگی میں نمازیں پڑھتا رہا، میدان محشر میں آیا تو نماز ہی نہیں ہے وہاں پر، کیوں؟ اس کا وضو ہی نہیں اترا تھا، وضو صحیح نہیں تھا، جب وضو صحیح نہیں تھا تو نماز کہاں سے ہوئی؟ تو نمازیں تو ہے ہی نہیں، اور وہ زندگی بھاری ہے سمجھ رہا ہے کہ میں تو زندگی میں نمازیں پڑھ رہا ہوں کہ میدان محشر میں تو میری ڈھیر ساری نمازیں ہوں گی۔ جناب علی، آپ کا وضو غلط تھا، آپ کا وضو صحیح نہیں تھا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، اور اب میدان محشر ہے، اب تو کوئی نمازیں پڑھنے کا وقت تو ہے نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب تو جہنم میں جانا ہوگا، اب کوئی مہلت کا وقت ختم ہو گیا ہے، کوئی مہلت نہیں ملے گی، اب تو سزا جزا اس کا وقت آ چکا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کسی صحیح عالم دین کے پاس جا کر پوری پریکٹیکل طور پر، پوری صحیح طور پہ نماز نیت کرنے سے لے کر کے رکوع سجود التحیات دعائیں قنوت، کئی بھائیوں کو دعائیں قنوت یاد نہیں، دعائیں قنوت جو نماز میں پڑھتے ہیں وتر میں پڑھتے ہیں، ہمارے کئی بھائیوں کو دعائیں قنوت یاد نہیں رہتا ہے، وہ ایسے کام چلا رہے ہیں، کیوں؟ نماز ہی نہیں پڑھے وتر کی۔ کئی لوگ تو سنت بھی نہیں پڑھتے، فرض پڑھے سلام پھیرے، امام صاحب دعا میں امام صاحب ابھی مختصر دعا ہوتی، لیکن لوگ نکل کے چلے جاتے ہیں، سنت بھی نہیں پڑھ رہے، وتر بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے شرعی مسئلہ کہ جب تک وتر نہیں پڑھیں گے آپ کی عشاء کی نماز انکمپلیٹ ہے۔ کمپلیٹ کب ہوگی؟ وتر پڑھیں گے تو کمپلیٹ ہوگی، وتر نہیں پڑھیں گے عشاء انکمپلیٹ ہے۔ تو کئی ہمارے بھائی عشاء انکمپلیٹ رکھ کر مسجد سے نکل جاتے ہیں موبائل لے کر، سلام پھرتے نکل جاتے ہیں، موبائل لے نکل گئے، ختم۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو وتر نہیں پڑھ رہے، وتر میں دعا قنوت رہتا ہے، تو کام پڑھو میں میرے کو دعا قنوت یاد ہی نہیں ہے، چلو وتر ہی چھوڑ دو، یہ چل رہا کئی لوگوں کو بھائیوں کا معاملہ۔ تو جن کو یاد ہے ہوتا ہے وہ پڑھتے، لیکن اس میں کئی غلطیاں ہوتی، کہا جائے کہ ذرا وتر میں جو آپ دعا قنوت پڑھتے ہیں آئیے پڑھ کے سنا دیں، تو ان کو کئی غلطیاں ہوتی، سنانے شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہیں، آپ بلند آواز سے سنائیں، آپ سے کہا جائے کہ بھائی ذرا دعا قنوت سنائیے، فوراً آپ جو ہے سنائیں، میں تو اللہ کی بارگاہ میں سناتا ہوں، میں تو اللہ کی بارگاہ میں سناتا ہوں، آپ کو سنانا کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن اللہ کی بارگاہ میں سناتے ہیں، لیکن یہاں بندے کو سنانے کے لیے ہم ڈرتے ہیں، ارے یہاں پہ بندہ سن کے غلطی نکال دے گا تو پھر میری بے عزتی ہو جائے گی، شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈال رہا ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی۔ نہیں، بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی، آپ عالم دین کے پاس جا کر سیکھیں گے، آپ کی بے عزتی کچھ نہیں ہوگی، دیندار آدمی کے پاس جا کے سیکھیں گے، آپ کی بے عزتی کچھ نہیں ہوگی، آپ کی اصلاح ہوگی، جو شیطان نہیں چاہتا ہے، شیطان نہیں چاہتا ہے، روکتا ہے، آپ وسوسے ڈالتا ہے کہ ارے بے عزتی ہو جائے گی، بول دیں گے مولانا اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے تمہاری کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوئی، لوگوں کو بول دیں گے تو میری بے عزتی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے کی نمازیں گئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب کی تو ہے نا، آپ کی ابھی تو درست ہو رہی نا، اب مرنے تک تو صحیح پڑھ لیں گے نا نماز، تو یہ تو بچائیے نا، اب یہ بچانے کو بھی تیار نہیں، پہلے کی غلط نہ ہو جائے تو لہٰذا اب کی بھی جانے دو، فیوچر کی بھی نمازیں جانے دو، تو یہ کہاں کی جو ہے عقل مندی والا کام ہے؟ تو نہیں پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم پہلے جانیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، غسل جب فرض ہوتا ہے کتنے فرائض ہیں بھائی غسل کے اندر، اس کو معلوم کریں، اس کو سیکھیں۔ جب غسل فرض ہو جائے تو غسل فرض ہونے کے بعد انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن چھو نہیں سکتا۔ کئی لوگوں کو معلوم نہیں، لوگ جو ہے طرح طرح کے جو ہے معاملے کر لیتے ہیں، بعد میں گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض، یہ تمام چیزیں سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، طلب العلم
فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو اس سے مراد کیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت عالم بن جائے، مفتی بن جائے، نہیں، بلکہ اس کی جب جو عمر ہے وہ عمر کے حساب سے اس مسائل وہ سیکھتا چلا جائے۔ جیسے بالغ ہو گیا نماز کے مسائل سیکھ لے، اور پھر جب روزہ رکھنے کی اس کی عمر ہو گئی روزے کے مسائل سیکھ لے۔ اب بڑا ہو گیا شادی کی عمر آ گئی شادی کے مسائل سیکھے، طلاق کے مسائل سیکھے، طلاق کن قسم کی طلاقیں ہوتی ہیں، طلاق کتنے قسم کی ہے، ہم کو تو ایک ہی معلوم ہے، طلاق 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 اتنا ہی معلوم ہے۔ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی یہ وہ بول دی، غصہ آ گیا علی جناب کو، اٹھا کر 3 مرتبہ بول دیا، میں تو یہ سمجھا بھائی 3 مرتبہ طلاق بولنا، بعد میں ایسا مسئلہ تو یہ تو میرے کو نہیں معلوم تھا۔ تب جب مسئلے بتاتے ہیں اس کو تو پھر جو ہے شیطان وہاں پر آ جاتا ہے اور آ کر بداخلاق پہ جاتا ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہم نیو نماز پڑھتے ہیں، تو ویسے لوگوں کے پاس شیطان لے کے چلے جاتا ہے۔ اب وہ لوگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ 3 بولے تو بھی ایک ہی ہوتا، آپ 100 بولے تو بھی ایک ہی ہوتا۔ اب یہ خوش ہو جاتا، ارے دیکھو یہ کتنا اچھا مسئلہ بتا رہے ہیں، چلو میں انہیں کے ساتھ چلے جاتا ہوں، اب جا کے یہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے فائدے کا مسئلہ معلوم ہو گیا نا، جو شرعی صحیح مسائل تھے تو وہ اس کے لیے مشکل تھے وہ اپنانا، اس کے لیے ناگوار تھے، برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو اپنے مزاج کے مطابق چل رہا ہے، شریعت کے مطابق نہیں چل رہا ہے، اس کو اپنے مزاج کے مطابق چلنا ہے۔ تو جب اپنے مزاج کے مطابق چلنے کی جب ڈھانتا ہے انسان، بداخلہ ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو لیتا ہے، گستاخ رسول بن جاتا ہے اور دین سے نکل جاتا ہے، گمراہ فرقوں میں چلا جاتا ہے، ایمانی رہا اس کا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، شادی سے پہلے ہی نوجوان کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو اپنی بیوی کے حقوق، لڑکے کو اپنے حقوق، بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق سیکھنا چاہیے۔ ماں باپ سکھائے، اپنے بیٹے کو سکھائے، ماں باپ نہیں جانتے تو ان کے پاس لے جائیں جو جاننے والے ہیں، ان کے پاس لے جا کر شادی سے پہلے ہی بچے کو باور کریں کہ بیٹا کتنا بھی جھگڑا ہو جائے کبھی طلاق 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 کا لفظ نہیں بولنا، 3 طلاق کبھی بھی مت بولنا۔ آپ کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا کوئی بات نہیں، ہم بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، مسئلے کو حل کریں گے۔ مسئلہ ہر مسئلہ حل ہوگا بات چیت سے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں جو بات چیت سے حل نہ ہو، تو ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح سے طلاق دے دینا یا نعوذ باللہ اپنی بیوی پر زیادتی کرنا، ہاتھ اٹھانا، یہ تمام چیزیں منع ہیں۔ کہ ہاتھ اٹھانا، مار پیٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، بیوی کے حقوق سیکھے، اور بیوی کو چاہیے، لڑکی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق سیکھے، شادی سے پہلے سیکھے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرے، تو پھر ان کے گھر کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، ان کے گھر کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، ان کا گھر بھی سلامت رہے گا، دنیا کا بھی گھر، آخرت کا گھر، دونوں گھر سلامت رہیں گے اگر شریعت کو سیکھیں گے۔ تو شریعت کو نہیں سیکھا اور زندگی گزر رہی ہے، زندگی گاڑی چل رہی ہے، ایسے ہی چل رہی ہے، تو پھر پیارے بھائیوں آج جو مسائل سے ہم دو چار ہیں، غیر مسلم جو لوگ گائے کا پیشاب پی لیتے ہیں، گوبر کھا لیتے ہیں، یہ کھانے کی چیزیں، ارے دودھ پینے کی چیز ہے بھائی، دودھ چھوڑ کر پیشاب پی رہا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ بقرہ ہے، پہلا سورہ فاتحہ کے بعد پہلا سورہ البقرہ۔ بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے۔ ہمارے پاس تو قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی سورت ہی یہ گائے کے نام سے ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو وہ لوگ جو بیچارے جن کو کچھ معلومات نہیں ہے، دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، تو ہماری تو ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ ہم اپنے دین کی باتیں ان تک پہنچاتے، اسلام ان تک پہنچاتے، لیکن ہم اسلام تو کہاں پہنچائیں گے؟ ہم خود اسلام نہیں جانتے، ہم خود اپنی نماز نہیں جانتے، تو اسلام کو پہنچانے کا کام کیسے کریں گے؟ سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ ہم پر احسان ہے کہ وہ یہاں آئے، اگر وہ بھی اپنی نمازوں میں وغیرہ میں رہ جاتے، ہند تشریف نہ لاتے، تو پتہ نہیں ہند کے مسلمانوں کا کیا ہوتا، جتنے مسلمان ہیں پتہ نہیں یہ کس کنڈیشن میں ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ان کی قربانی، ان کی عظیم قربانیاں ہیں کہ جو آج ہند میں اسلام کا یہ لہراتا کھیت نظر آ رہا ہے، یہ باغ نظر آ رہا ہے، یہ جو بہاریں ہیں اسلام کی، جو بہاریں ہند و پاک میں، غیر منقسم ہند میں
یہ ساری بہاریں میرے سرکار غریب نواز، ان کی قربانیاں، ان کی محنت اور ان کی جو ہے جستجو ہے کہ آج ہم الحمدللہ مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے چہرے پر داڑیاں ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپی امامے ہیں، اور آج ہم مسجد میں جو بیٹھے ہیں، یہ پیارے بھائیوں سرکار غریب نواز کی سبحان اللہ یہ عظیم قربانیوں کی برکت ہے۔ ہم اس کام سے پیچھے رہ گئے، ہم یہ کام کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، ہماری ساری زندگی بھر کی توجہ صرف پیسے پر ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ملے گا اتنا میرا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، میرا کمیونٹی میں سوسائٹی میں میرا مقام بلند ہو جائے گا، اچھی بھاری کار ہو، ایسی کار 2 کروڑ کی کار ہو، 10 کروڑ کی کار میں پھروں گا تو یہ سب کاریں بالکل بیکار ہو جائیں گی۔ عالیشان گھر ہو، ایسا شاندار گھر ہو، میرے پیارے بھائیوں بڑے بڑے گھر بنانے والے آئے چلے گئے، شداد جنت بنا لیا تھا، داخل نہیں ہو سکا، ایک پیر داخل کر رہا تھا ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور اس کی روح قبض کر لی، تو بڑے بڑے گھر بنا کر بھی لوگ داخل نہیں ہو سکے، جنت بنا کر شداد جنت میں جا نہ سکا۔ تو پیارے بھائیوں ہماری زندگی کا مقصد ہم نے کیا بنا لیا؟ پیسہ ہونا یاد، پیسے سے سب کچھ ہے، نہیں میرے بھائی پیسے سے سب کچھ ہے، یہ بالکل بات غلط ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز ان کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہزاروں روپیہ لوگ خرچہ کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں بھائی وہاں پر؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں پر رحمتیں برستی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے لوگ جا رہے ہیں کہ میرا یہ کام بن جائے، یہ میری پریشانی دور ہو جائے، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہاں جا کے اللہ سے دعا کروں گا، سرکار غریب نواز کے روزے پر جاؤں گا تو وہاں اللہ کا کرم ہوگا، اللہ غریب نواز کے صدقے میری دعا کو قبول کر لے گا۔ اب ہم عام جیسے مسلمان ہیں، جیسے قبرستان میں قبریں ہوتی ہیں، کیا کوئی جاتا ہے قبرستان کو؟ نہیں، لوگ قبروں کو توڑ کر گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹوائلٹ بنا دیتے ہیں گھر کو۔ یہ چل رہا ہے آج کل، میں یہاں کا نہیں ہر جگہ کا بتا رہا ہوں، کئی جگہ کا بتا رہا ہوں، یہ حال چل رہا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں ہمارے آقا علیہ السلام تو یہ فرمایا کہ مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا، ایک مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا، یہ انگارے پر، انگارہ جو نا انگار، آگ انگارہ، انگارے پر پیر رکھنا آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کی قبر پر پیر رکھنا اس سے سخت ترین ہے۔ کیا مطلب؟ آپ اگر انگارے پہ پیر رکھیں تو آگ سے آپ کا پیر جل جائے گا، پیر جھلس جائے گا، جل جائے گا، پیر جلے گا۔ لیکن اگر آپ مسلمان کی قبر پر اپنا پیر رکھیں گے تو یہ آگ کا جلانا تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ پیر جلے گا قیامت کے دن۔ لیکن آج کس کو پڑی ہے بھائی؟ کس کو پڑی ہے؟ کسی کی تدفین ہوتی ہے، تدفین ہو رہی ہے قبرستان میں، نئے مردے کی جو ہے وہاں پہ تدفین ہو رہی ہے، اب اس کو دفنانے لوگ آئے، احسان کر رہے ہیں سب پر، اب قبروں پہ ٹھہرے ہوئے جناب، ایسے پہ ٹھہرے ہوئے کہ جیسے کوئی میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں، بالکل سے ٹھہرا ہوں، قبر پہ ٹھہرے ہوئے، کوئی قبروں پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرے ہوئے قبر پہ چل کے آگے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ قبر پہ پیر رکھنا منع ہے، سرکار نے منع کیا ہے، خبر ہی نہیں بیچاروں کو، سمجھ رہے کہ بھائی قبرستان ہے کہ تدفین کے لیے آئے ہیں، ایسی جانا پڑا تو جگہ نہیں ہے، فل ہوگا قبرستان، کمیٹی نے جگہ نہیں ہے بول رہے تو اس لیے جانا پڑ رہا۔ تو میرے پیارے بھائیوں مت جائیے وہاں تک، جہاں تک قبریں کھلی ہوئی راستہ ہے وہاں تک ہی جائیے، وہاں تک جانا آپ کے لیے لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے وہاں تک جانا، لیکن ایک مسلمان کی قبر کو کھودنا، اس کے اوپر سے چل کر جانا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، پھر بقی شریف آتے ہیں مدینے میں، اندر جا کے بقی شریف میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اندر رستے بنا دیے۔ نجدیوں نے صحابہ کرام کے مزارات، اہل بیت اطہار کے مزارات، اولیاء کرام کے مزارات شہید کر کے، مسمار کر کے جنت الوقی میں راستے بنا دیے، زائرین کے لیے راستے بنا دیے گئے۔ راستے کس پر بنے ہوئے ہیں؟ صحابہ کی مزارات پر راستے بنے ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار کی مزارات پر نجدیوں نے راستے بنا دیے، اور آج کا بھولا مانا مسلمان جا کر جو راستہ پر پھر کے جا کے فاتحہ پڑھ رہا ہے، ارے یہ فلاں کی قبر ہے، ارے یہاں فاتحہ پڑھو، ارے تو کس کی قبر پہ ٹھہرا ہے؟ خبر ہے تجھے؟ پتا ہے تجھے کہاں ٹھہرا ہوا ہے؟ تجھے خبر بھی نہیں ہوگی کہ کسی صحابی کی قبر پہ تو ٹھہرا ہوا ہے۔ تو ہمارے علماء کتابوں میں لکھتے آ رہے ہیں، بیانات کرتے آ رہے ہیں، لیکن کون بھائی کے بیان سنے؟ کون ہے کہ کتاب میں پڑھے کہ فاتحہ دینا ہے بقی شریف میں جا کے کس طرح فاتحہ دینا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ عمرے پہ گئے، عمرہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، عمرہ
نہ فرض نہ واجب، کر لیا ثواب، نہیں کرا کوئی گناہ نہیں، زندگی میں ایک عمرہ بھی نہیں کرا کوئی گناہ نہیں، کوئی پوچھ نہیں ہے کہ عمرہ کیوں نہیں کیا، فجر کی نماز کی پوچھ ہے کہ فجر کیوں نہیں پڑھا، جماعت سے کیوں نہیں پڑھا اس کی پوچھ ہے، جماعت واجب۔ تو پیارے بھائیوں اب جانے جناب عمرہ کر کے بقیع شریف میں گھوم رہے پھر رہے، بچوں کو بھی ساتھ میں لے لیا، تو یہ ناجائز حرام، ان کو پتہ نہیں کہ حرام کام کر رہے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے جو علماء نے لکھا ہے کہ بقیع شریف کے اندر داخل نہ ہو، بس گیٹ کے باہر ٹھہر کر، گیٹ کے باہر ہی ٹھہر کر وہیں سے سلام عرض کرے، وہیں سے فاتحہ پڑھے، وہیں سے سلام پیش کرے، وہیں سے دعا کرے، جو کچھ کرنا ہے وہیں سے کرے، اندر نہ جائے۔ لیکن آج آپ دیکھیں لوگ اندر گھس رہے ہیں۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ جہاں پر بدعقیدے لوگ آتے ہیں تو یہ انہوں نے تو دین کو بگاڑنا ہی ہے۔ ابھی تو نئے نئے جو شیطانی کھیل آ رہے ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ بس اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور فرائض واجبات سنت موقدہ وقت پر ادا کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درود شریف کے سہرے پورے